السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ایوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ قومی اسمبلی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے 12 اگست سے پہلے تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نجی نیوز چینل کو انٹرویو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے 12 اگست سے پہلے تحلیل کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے واقعے سے عمران خان نیازی کی پاکستان دشمنی بے نقاب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ روس سے سستا تیل خریدا گیا، جبکہ حکومت نے آذربائیجان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت آذربائیجان کی حکومت ہر ماہ ایک کارگو پاکستان کو مناسب قیمت پر فراہم کرے گی۔ قطر سے سستی گیس بھی خریدی جائے گی۔ کووڈ-19 کے بعد گیس کی قیمتیں $3 پر آ گئیں، لیکن عمران نیازی نے اپوزیشن کو نشانہ بنانے اور ملک میں آمریت مسلط کرنے پر توجہ مرکوز کی اور غفلت کا مظاہرہ کیا اور سستی گیس نہیں خریدی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں کرپشن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ اس سال گندم کی بھرپور فصل ہوئی، جبکہ کپاس کی پیداوار بھی گزشتہ کئی سالوں سے بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جامع معاشی بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ کرنے، زرعی انقلاب لانے، نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آلات سے آراستہ کرنے اور معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تشکیل دی گئی۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کے متعلق انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے گریڈ 18 اور اس سے نیچے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اور گریڈ 18 سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا اور پنشن میں 17.5% اضافہ کیا۔ اسی طرح پنجاب حکومت نے بھی اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اسی تناسب سے اضافہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیر لوگوں کی آمدنی اور چینی، سیمنٹ اور دیگر شعبوں سے متعلق بڑے کاروباری گھرانوں پر سپر ٹیکس عائد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ متعدد میٹنگز کے بعد تمباکو سیکٹر پر بھی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان پاک فوج چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف ایک سازش تھی تاکہ ملک میں انتشار اور خانہ جنگی ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ عمران نیازی اس تباہی کا ماسٹر مائنڈ تھا جس سے 9 مئی کا واقعہ پیش آیا اور اس کے گنڈوں نے فوجی تنصیبات کو نذر آتش کیا اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی پاکستان دشمنی بے نقاب ہو گئی، سازش تیار کی گئی اور نواز شریف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات میں سزا دی گئی۔ اب اس سازش کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور اس سازش کے ماسٹر مائنڈ
سابق جج ثاقب نژاد تھے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاناما پیپرز میں جن 400 افراد کا ذکر ہے ان میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، لیکن انہیں جھوٹی سزا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کا سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے بھی عدالتی مقدمات میں پیش ہوتے ہوئے احتساب قانون میں ترمیم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں سیاست دان اور ٹیکنوکریٹس نگران بنے۔ نگران وزیر اعظم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تاکہ آئندہ انتخابات کے نتائج پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو قومی سالمیت اور معیشت کے چارٹر کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے وسائل کو اقتصادی بحالی اور ترقی پر مرکوز کر سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل مردم شماری کی منظوری دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے آبادی ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے اور معاشی انقلاب لانے کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہے۔ سابقہ ہائبرڈ گورننس کا نظام ملک کے لیے تباہ کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے، اور مسلم لیگ نون نے انتخابات سے متعلق فیصلے کرنے کے لیے خواجہ آصف، سعد رفیق، احسن اقبال، ایاز صادق اور دیگر پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔